اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، خواہ وہ روحانی ہو یا مادی۔ دولت کمانا انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتا ہے اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے دولت کے حصول کو نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ اس کے لیے واضح اصول بھی بیان کیے ہیں تاکہ انسان دولت کے حصول میں گمراہ نہ ہو بلکہ ایک متوازن، پاکیزہ اور بابرکت زندگی گزار سکے۔ اگر قرآن کی تعلیمات کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دولت کمانا صرف ایک دنیاوی عمل نہیں بلکہ یہ ایک عبادت بھی بن سکتا ہے، بشرطے کہ اسے درست نیت اور صحیح طریقے سے انجام دیا جائے۔ قرآن سب سے پہلے انسان کی توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہے کہ رزق کا اصل مالک اللہ تعالی ہے۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، اگر اللہ کی طرف سے رزق مقدر نہ ہو تو وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کو سمجھنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ دولت کے حصول میں غرور اور تکبر سے بچ جاتا ہے۔ قرآن بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور انسان کو صرف اس میں سے جائز طریقے سے حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب انسان دولت کماتا ہے تو اس کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ حرام ذرائع سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق دولت کمانے کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ کمائی حلال ہونی چاہیے۔ حلال اور حرام کا فرق اسلام میں بہت واضح ہے اور یہی فرق انسان کی زندگی میں برکت یا بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ جب انسان حلال طریقے سے کماتا ہے تو اس کے مال میں سکون، اطمینان اور برکت پیدا ہوتی ہے، جبکہ حرام کمائی بظاہر زیادہ ہونے کے باوجود انسان کو بے سکونی، پریشانی اور اخلاقی زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن نے واضح طور پر سود، دھوکہ دہی، جھوٹ اور دوسروں کا حق مارنے کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ یہ سب ایسے ذرائع ہیں جو معاشرے میں ناانصافی اور بد اعتمادی کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جب انسان حلال کمائی کو اختیار کرتا ہے تو وہ نہ صرف خود پاکیزہ زندگی گزارتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی انصاف اور اعتماد کو فروغ دیتا ہے۔ قرآن انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ دولت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے محنت اور جدوجہد ضروری ہے۔ انسان کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کی یہ تعلیم کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، دراصل ایک مکمل معاشی اصول ہے جو انسان کو سستی اور کاہلی سے نکال کر عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو وہ نہ صرف مالی طور پر مضبوط ہوتا ہے بلکہ اس کی شخصیت میں بھی خود اعتمادی اور استقلال پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کی نظر میں وہی شخص کامیاب ہے جو اپنی محنت کے ذریعے رزق حاصل کرتا ہے اور دوسروں پر بوجھ نہیں بنتا۔ اسی کے ساتھ قرآن دیانت داری اور سچائی کو دولت کمانے کا ایک لازمی جز قرار دیتا ہے۔ تجارت ہو یا ملازمت، ہر میدان میں سچائی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کے لیے سخت وعید بیان کی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسلام میں معاشی بددیانتی کو کس قدر سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ جب انسان سچائی کو اپناتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے اور یہی اعتماد اس کی کامیابی کا سب سے بڑا سرمایہ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ اور دھوکہ وقتی فائدہ تو دے سکتے ہیں لیکن طویل مدت میں نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں سچائی کا دامن تھامے رکھنا چاہیے کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کی ایک اور اہم تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں دوسروں کا حق پہچانے اور اسے ادا کرے۔ زکوٰۃ اور صدقہ اس نظام کا بنیادی حصہ ہیں جو معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتے ہیں۔ قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ جو مال انسان کے پاس ہے وہ دراصل ایک امانت ہے اور اس میں غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کا بھی حق شامل ہے۔ جب انسان اس حق کو ادا کرتا ہے تو نہ صرف وہ ایک دینی فریضہ پورا کرتا ہے بلکہ اس کے مال میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے کیونکہ اللہ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔
یہ تصور انسان کو خود غرضی سے نکال کر ایثار اور ہمدردی کی طرف لے جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک متوازن اور خوشحال معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ قرآن انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ دولت کے حصول میں توازن کو برقرار رکھے اور دنیا کی محبت میں اس قدر نہ ڈوب جائے کہ آخرت کو بھول جائے۔ دولت ایک آزمائش بھی ہے اور ایک نعمت بھی، اور اس کا صحیح استعمال ہی انسان کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ جب انسان دولت کو مقصد بنا لیتا ہے تو وہ غلط راستوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اسے ایک ذریعہ سمجھتا ہے تو وہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات انسان کو یہ شعور دیتی ہیں کہ اصل کامیابی صرف دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے، اور دولت اسی وقت فائدہ مند ہے جب وہ انسان کو اللہ کے قریب کرے، نہ کہ اس سے دور لے جائے۔ توکل اور شکر گزاری بھی قرآن کے معاشی نظام کا اہم حصہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے لیکن نتیجے کو اللہ کے سپرد کرے۔ یہ رویہ انسان کو ذہنی سکون دیتا ہے اور اسے مایوسی سے بچاتا ہے۔ جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہ تعلیم انسان کو غرور سے بچاتی ہے اور اسے عاجزی کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان اپنے مال کو فضول خرچی میں ضائع نہ کرے بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، نہ تو اسراف کرے اور نہ ہی کنجوسی اختیار کرے بلکہ درمیانی راستہ اپنائے۔ یہ اصول انسان کو مالی طور پر مستحکم بناتا ہے اور اسے مشکلات سے بچاتا ہے۔ جب انسان اپنے وسائل کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ مستقبل کے لیے بھی محفوظ رہتا ہے۔ قرآن کا یہ متوازن نقطہ نظر انسان کو ایک کامیاب اور ذمہ دار معاشی زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے۔ آخر میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیمات دولت کمانے کے حوالے سے نہایت جامع اور متوازن ہے۔ یہ تعلیمات انسان کو نہ صرف دولت کمانے کا طریقہ سکھاتی ہیں بلکہ اسے یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس دولت کو کس طرح استعمال کرنا ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ اگر انسان ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ نہ صرف مالی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے بلکہ ایک پرسکون، باوقار اور بابرکت زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ قرآن کا پیغام یہی ہے کہ دولت کو ایک ذمہ داری سمجھ کر حاصل کیا جائے اور اسے اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔